قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر سنتیں ہوتی ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں ان میں سنتیں ہوتی ہیں، سنت کہا جاتا ہے ما واظب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر مواظبت کی ہو، ہمیشگی کی ہو، ہمیشہ اس کو اختیار کیا ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا ہے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت آسان رکھا تھا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نکاح سستے کرو گے تو زنا مہنگے ہوں گے، اور اگر نکاح مہنگے کرو گے تو زنا سستے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب شادی کرو گے، زیادہ خرچ اس کے اندر نہیں کرو گے تو پھر ہر آدمی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اگر نکاح مہنگے کرو گے تو ہر آدمی، لڑکے والا بھی لڑکی والا بھی یہ سوچے گا جب تک میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوگی جب تک میں نکاح نہیں کروں گا۔ اور جب لڑکے اور لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو اب ظاہر ہے کہ پھر جذبات دونوں کے ابھریں گے، اور جب جذبات ابھریں گے تو اب وہ اسے تسکین دینے کے لیے نہ معلوم کیا کیا طریقہ اختیار کرے گا، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ پھر فتنے اور فسادات ظاہر ہوں گے، زنا ہوں گے۔ تو اس لیے شادی کم سے کم خرچ میں کرنی چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہر آدمی کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک کی، اور 2 حدیث کے ٹکڑے پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث کے ٹکڑے تو وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں۔ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اور 3 قرآن پاک کی آیات اس کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ آدمی کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی تقوی والی زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔
اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے کی پوری کوشش کریں۔ آج کل مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں ان سے کوئی آدمی ناواقف نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے، اور اس کا واحد علاج آپس میں اتفاق، اتحاد اور نمازوں کا اہتمام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تنہائیوں کے اندر رونا، اس سے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کریں گے۔ مسلمانوں پر حالات یہ نہیں کہ نئے آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے حالات مسلمانوں پر آئے ہیں، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، جب بھی مسلمانوں پر حالات آئے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے ان حالات کو درست کر دیا۔ جب گاندھی کے گولی لگی تو پورے ہندوستان کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ مسلمان نے گولی ماری ہے، اور قریب تھا کہ صبح ہوتے ہی مسلمانوں پر حالات آئیں گے اور مسلمانوں کو جگہ جگہ مسلمانوں پر مظالم ہوں گے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بہت بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب یہ مشہور ہوا کہ مسلمان نے گولی ماری ہے تو جو برگزیدہ لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، وہ اللہ کے سامنے رات کو روئے ہیں، رات کو پوری رات اللہ کے سامنے وہ سجدوں کے اندر پڑھ کر روئے ہیں، اور صبح ہونے سے پہلے حالات ختم ہو گئے۔ صبح ہونے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ اس کا مارنے والا غیر مسلم تھا، اور جو مسلمانوں پر حالات آنے تھے وہ سب کے سب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ٹال دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے جو بھی مسائل انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر آتے ہیں، ان مسائل کو حل کرانے کا ایک ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام سے نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپس میں جہاں تک ہو سکے اتفاق، اتحاد کی کوشش کریں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آپ